حدثنا یحییٰ بن سلیمان، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، قال حدثنی ابن وہب، اس نے کہا مجھے عبداللہ بن وہب نے بتایا، قال حدثنی عمر، انہوں نے کہا مجھ سے عمر نے، یہ عمر بن محمد بن زید ہیں وہی جن کا ذکر پیچھے گزرا، ان سالما حدثہ، کہ سالم نے ان سے کہا، سالم کس کے بیٹے ہیں؟ سالم بن عبداللہ بن عمر کے، میں نے ان کا قصہ سنایا تھا نا کہ کسرا کی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کے ساتھ عبداللہ بن عمر کی جب شادی ہوئی تو پھر ان سے جو بیٹے پیدا ہوئے بہت بڑے عالم اور فقیہ بنے تھے سالم۔ ان عبداللہ ابن عمر، وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال ما سمعت عمر لشیء قط یقول انی لاظنہ، کہتے ہیں کہ نہیں میں نے سنا عمر کو کسی بھی بات کے لیے کبھی بھی وہ کہتے ہیں انی لاظنہ کذا، کہ یہ بات ایسی ہے، الا کان کما یظن، مگر وہ ایسی ہی ہوتی تھی جیسے عمر اس کو سمجھتے تھے۔ یعنی وہ کہتے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر نے کسی چیز کے بارے میں اپنا کوئی اوپینین دیا ہو اور وہ غلط ثابت ہوا ہو، وہ ویسا ہی ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ ان کی رائے کے مطابق آیات بھی کئی ایک اتری پھر، یعنی انتہائی ذہین اور سمجھدار اور معاملہ فہم تھے۔ ان کے جو اندازے تھے یا ان کی جو فراست، مومن کی جو فراست ہوتی ہے نا، سمجھداری، کہ بظاہر حالات کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن وہ اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ پا رہا ہے، یہ فور سی کر رہا ہے، اور وہ آج کو نہیں دیکھتا، وہ آج سے 5 سال 10 سال 100 سال بعد دیکھتا ہے کہ اس ایکشن کا ری ایکشن کہاں جا کے ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کسی تالاب میں، پونڈ میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو صرف دیکھ رہا ہے کہ یہ پتھر وہاں جا کے گرا اور وہاں سے پانی تھوڑا سا اچھل کے باہر نکلا ہے، لیکن ایک شخص یہ سوچ رہا ہے کہ یہ یہاں جب پتھر پڑے گا تو اس کا اثر کہاں تک پہنچے گا، وہ آخری دائرے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دونوں کی نگاہ میں فرق ہے نا، ایک بس آج کو دیکھ رہا ہے اور ایک آئندہ کو دیکھ رہا ہے کہ جو آج میں بات کہہ رہا ہوں اس کا کل کیا اثر ہوگا، کل اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ آئندہ کی فکر کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کے کچھ اندازے اور گمان ہوتے ہیں۔ اور عمر کی بات جب بھی انہوں نے کوئی ایسا اندازہ کیا وہ درست ہی نکلا۔ پچھلی قوموں میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے نا کہ جن کو کچھ الہام سے ہوتے تھے یا جن کے دل میں ایسی رشت اور ایسی بات ڈال دی جاتی تھی کہ وہ بات ویسی ہی ثابت ہوتی تھی۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم بھی کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں لیکن وہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ ایک اندازہ وہ ہوتا ہے جو آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی اتنے فاصلے پر ہے تو میری سپیڈ اتنی ہونی چاہیے ورنہ یہ ٹکراؤ ہو جائے گا، اور یہ اگر یہاں گرین لائٹ ہے تو اگلے اشارے تک میں اتنے سیکنڈ میں پہنچ گئی تو کراس ہو جائے گا ورنہ ریڈ لائٹ ہو جائے۔ اس طرح کے اندازے چھوٹے چھوٹے لگاتے ہیں، کبھی اندازہ صحیح ہو جاتا ہے کبھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں وہ گمان درست نہیں ہوتے، کبھی کچھ خیال ہمارا درست بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن عمر ایسے تھے کہ جب انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو وہ ہو کے رہی۔ یہ معنی ہے اس بات کا۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور بیٹا جو ہے وہ قریب ترین شخص ہوتا ہے نا، جو دیکھتا ہے اپنے والد کو کہ یہ کس قسم کے والد ہیں، یعنی بچوں کی جو آبزرویشن اپنے پیرنٹس کے بارے میں ہوتی ہے وہ شاید کسی اور کی نہ ہو۔ بینما عمر جالس، اب وہاں فل بات ختم ہوئی ایک، اب بینما یہی کہتے ہیں کہ اس دوران کے عمر بیٹھے ہوئے تھے، اذ مر بہ رجل، تو ان کے پاس سے ایک شخص گزرا، جمیل، جو کیا تھا؟ بیوٹیفل، خوبصورت۔ فقال، تو انہوں نے کہا، لقد اخطأ ظنی، کہ میرے گمان نے شاید خطا کی، او ان ھذا علی دینہ فی الجاہلیۃ، یا بے شک یہ اپنے دین پر تھا جاہلیت میں، او لقد کان کاہنہم، یا یہ ان کا کاہن تھا۔ یعنی عمر کیا کہتے ہیں، یا تو میرا گمان غلط ہے، یا تو یہ اب تک اپنے جاہلیت کے دین پر ہے، یا
یہ وہی ہے جو اپنی قوم کا کاہن تھا، یعنی وہ ایک شخص گزرا تھا کہ میرا خیال ہے یہ فلاں شخص ہے، یعنی انہوں نے ایک گزرتے ہوئے شخص کو پہچاننے کی کوشش کی. اب کیا ہوا؟ کہنے لگے علیہ الرجل، اس شخص کو میرے پاس لاؤ. بیٹھے ہوئے تو کیا کہا؟ ایک بندہ گزرا خوبصورت سا، یعنی ذرا پرومیننٹ سا تھا، کہا اس کو بلاؤ میرے پاس. یہ شخص کون تھا؟ اس کا نام تھا سواد بن قارب. کیا تھا؟ سواد بن قارب. فدعی لہ، تو اس کو لایا گیا. فقال لہ ذالک، تو اس کو بھی عمر نے کہا، یعنی عمر نے اس کو بھی وہی بات کہی. کون سی بات کہی؟ کہ یا تو مسلمان ہے یا کافر یا کاہن. تو اس کو بھی انہوں نے کہا، یا یہ کہ تم کہانت کرتے تھے دور جاہلیت میں، تو اب یعنی تمہاری کہانت کا کیا حال ہے؟ فقال ما رأیتک الیوم، نہیں میں نے دیکھا آج کے دن کی طرح، استقبل به رجل مسلم، کہ جو پیش آیا ہو کسی مسلمان کو. یعنی میں نے تو آج کے دن کا سا معاملہ کبھی نہیں دیکھا جو کسی مسلمان کو پیش آیا، یعنی مسلمان ہوتے ساتھ لوگ اس کو کافر بنائیں، یعنی اس کو زبردستی کریں اور کافر. قال فإنی عازم علیک، کہنے لگے میں تجھے قسم دیتا ہوں، یعنی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. الا ما اخبرتنی، مگر یہ کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا معاملہ ہے. قال کنت کاہنہم فی الجاہلیہ، کہنے لگے میں ان کا کاہن تھا دور جاہلیت میں. وہ شخص اب بتا رہا ہے. قال فما اعجب ما جاءتک بہ جنیتک، عمر کہنے لگے اچھا تم کاہن تھے تو تم ذرا کوئی ایسا قصہ بتاؤ جو بڑا عجیب ہو، جو تمہیں کسی تمہاری جنی نے بتایا ہو. کاہن کون ہوتے تھے؟ جن کتابیں جنات ہوتے تھے، اور جنات ان کو اوپر سے کچھ خبریں لا کے دیتے تھے جن میں وہ اور جھوٹ ملاتے اور لوگوں کو بتاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر باتیں کر رہے ہیں، اچھا تم وہی کاہن ہو. ہاں بات چیت ہوئی، ابتدائی بات چیت، اور اس کے بعد اچھا تم مجھے کوئی دلچسپ سی کہانی سناؤ جو تمہیں کسی جن نے آ کے بتائی ہو. ٹھیک ہے، یہ عمر سوال کر رہے ہیں کس سے؟ کاہن سے. ٹھیک ہے، اچھا. قال بینما انا یوما فی السوق، کاہن کہتا ہے کہ ایک دن میں بازار میں تھا. جاءتنی، تو جنیہ میرے پاس آ گئی. جنیتو کا جن کی مؤنث، فیمیل پری آ گئی. ٹھیک ہے. عارف فیہا الفزع، میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے. جنی یا جننی ہے، جنیہ یا پری، وہ گھبرائی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے. فقالت، کہنے لگی، یہ اب شعر ہیں تھوڑے لفظ مشکل ہوں گے. الم تر الجن و ابلاسہا، یہاں لائن ڈال لیجئے، ایک مصرع ہے. وَيَأْسَهَا مِن بَعْدِ أَنْكَاسِهَا، پھر لکیر لگا لیجئے. وَلُحُوقِهَا بِالْقِلَاسِ وَأَحْلَاسِهَا. الم تر الجن و ابلاسہا، کیا تم نے دیکھا نہیں جنوں کو اور ان کی مایوسی کو؟ ابلاس ہی سے لفظ ابلیس ہے. ابلیس کا کیا معنی؟ انتہائی مایوس. ابلاسہا یعنی جنوں کی مایوسی کو. وَيَأْسَهَا، یأس بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مایوسی. من بعد انکاسہا، ان کے اوندھا لوٹنے کی وجہ سے. یہ کہاں سے اوندھے لوٹ رہے ہیں؟ آسمانوں پہ جن جاتے تھے، انہیں مارا جاتا تھا تو وہ منہ کے بل نیچے آتے تھے، ان کو مار پڑتی تھی. تو انکاس نکاسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الٹا ہو جانا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو انکاس ہوتا ہے اوندھا لٹکا. یعنی ان کے لوٹائے جانے کے بعد تم نے دیکھا نہیں کہ جن کتنے مایوس ہے کہ اب تو کوئی خبر ہی نہیں ملتی، کاہنوں کو جا کے کیا بتائیں. وَلُحُوقِهَا، اور ان کا ملنا، بالقلاسی، اونٹنیوں کے ساتھ، قلوس کی جمع. وَأَحْلَاسِهَا، اور ان کے پالان کے اس کپڑے کے ساتھ جو سوار جس پر بیٹھتا ہے. یہ پالان ہوتا ہے نا، اونٹنی پہ رکھا جاتا ہے،
اور اس کے نیچے پھر کیا رکھتے ہیں؟ تھوڑا کپڑا رکھتے ہو. تو وہ جو پتلا ایسا کپڑا رکھا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے حلس. تو احلاس اس سے ہے. یعنی اب آسمانوں پہ جانے کی بجائے وہ اونٹوں پہ سوار ہے. اور جنوں کے بھی اونٹ ہوتے ہیں، اونٹنیاں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں. پیچھے میں نے بتایا تھا نا آپ کو. ٹھیک ہے. ان کی غذا کیا ہے؟ انسانوں کے جانوروں کے گوبر پہ جو غذا ہوتی ہے. اینی وے اب کیا ہوا؟ قال عمر کہنے لگے صدقہ، اس نے سچ کہا. کس نے سچ کہا؟ جو کاہن خبر دے رہا ہے جنی کی کہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ. دیکھیے یہ ساری باتیں آپ نے قرآن کی تفسیر میں پڑھی ہوں گی، مگر یہ ڈیٹیل نہیں پڑھی ہوگی کہ جنہوں نے آ کے کسی کو بتایا ہو کہ اب ہم تو اوپر نہیں جا سکتے اور بڑے مایوس ہو گئے ہیں اور اب تو ہم اونٹوں پر اپنے انہی جانوروں پر سوار ہو رہے ہیں. عمر کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہا. بینما انا عند آلہتہم، اس اسنا میں کہ میں ان کے الہوں یا بتوں کے پاس تھا ایک دن، یعنی سویا ہوا تھا. اس جاء رجل بعجل، تو ایک شخص آیا بچڑا لے کے. بچڑا کس کا ہوتا ہے؟ گائے کا. فذبحہ، تو اس کو ذبح کیا. کس کے نام پہ ذبح کیا؟ آئیڈلز کے نام پر. فذبحہ، تو اس نے ذبح کر دیا اس کو بتوں کے نام پر. میں وہیں پاس ہی سویا ہوا تھا. فصرخ بہ صارخ، تو ایک چیخنے والا چیخا. صارخ ہوتا ہے چیخنے والا، زور سے، ٹاپ آف دا ورلڈ، زور سے، لیکن ایسا چیخنے والا جس کی شکل نظر نہ آئے، اس کو صارخ کہتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں عربی زبان کو، ہر لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہے. اتنی اس میں جامعیت ہے کہ ایک لفظ کے اندر پورا پورا سینٹنس ہے. تو صرخ بہ صارخ لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منہ، کبھی نہیں میں نے سنا تھا کسی چیخنے والے کو اتنی شدید آواز کے ساتھ چیختے. یقول، وہ کہہ رہا تھا، یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا انت. وہ چیخنے والا چیخ کے کیا کہہ رہا تھا؟ یا جلیح، او جلیح، یہ نام ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے خوش بیان. امر النجیح ایک ایسا معاملہ ہے جو کامیابی کا باعث. امر النجیح یعنی مراد پانے والا. رجل فصیح ایک فصیح اللسان شخص ہے. یقول جو کہتا ہے لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے. فوثب القوم، تو پل پڑے لوگ، اچھل پڑے لوگ. وثبا ہوتا ہے جیسے ایک لومڑی کا حملہ آور ہونا ہوتا ہے نا، ایسے اچھل کے، یعنی ایکسائٹمنٹ میں. اور لوگوں نے جب سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ، تو ساری قوم کو کیا ہوا؟ اور جو جہاں بیٹھا تو اچھل پڑا، چھپٹ پڑے، حملہ آور ہو گئے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے بتوں کو نگیٹ کر رہا ہے. لا الہ یعنی ان الہوں کی نگیشن کر رہا ہے. قلت لا ابرح حتى اعلم ما وراءه هذا، میں نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں جب تک میں جان نہ لوں کہ اس کے پیچھے ہے کیا، یہ کیا قصہ ہے. اب آپ دیکھیے سین کیا ہے. بت رکھے ہوئے ہیں کعبہ کے پاس، عمر وہیں کہیں سو رہے ہیں. ایک شخص آتا ہے نظر و نیاز کے لیے بتوں کے نام پر، بچڑا کاٹتا ہے اور زور زور سے چیخ کے کہتا ہے کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو یہ کیا قصہ ہے. ثم نادا، پھر اس نے پکارا، پھر دوبارہ آواز آئی، یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ. فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا. یعنی میں نے دیکھا کہ پھر وہی آواز آ رہی ہے تو میں اٹھا. فما نشبنا ان قیل ھذا نبی، تبھی کچھ دیر ہی گزری تھی، یعنی یہ نہیں کہ اسی دن، یعنی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن تھوڑے لفظوں میں بہت سی تاریخ ہے. یہ حدیث کبھی پہلے سنی؟ کبھی نہ پڑھی نہ سنی ہے نا، لیکن اس کے اندر پوری تاریخ ہے کہ مبعث النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتنی سیرت کی کتابیں آپ نے پڑھی
کتنی ہسٹری پڑھی جو آپ کے بعثت سے متعلق ہے، اور اس میں واقعات ہم الگ الگ پڑھتے ہیں. یہاں سب کا ایک خلاصہ آ گیا. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آسمانوں پہ پہرا ہو گیا، جنوں کا جانا بند ہو گیا، جو جاتا مار پڑتی پلٹ کے آتے، اب اوپر جانے کا کوئی ان کا کام نہیں رہا تھا، وہ نیچے ہی ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ہرکارے چھوڑ رکھے تھے کہ دیکھے کہ یہ زمین پہ کوئی خاص واقعہ ہو رہا ہے، کیوں ہمارا اوپر جانا بند ہوا ہے. تو اس دوران پھر کیا ہوا، مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی چیزیں دیکھی. تو کاہنوں کو یہ پتا چلا، جنوں نے آ کے بتایا کہ اب ہم اوپر نہیں جا سکتے، ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا. تو ہم بڑے مایوس ہو گئے، ہمارا کوئی کام نہیں رہا. اور کام کیا تھا؟ اوپر سے خبریں لا کے نیچے خبریں سنانا. تو اب تو کوئی کام نہیں رہا، اب ہم کیا کریں. اور اتنے میں یعنی کہ جنوں میں سے بھی کچھ جن پر اسلام لے آئے تھے ابتدا میں، جن کا ذکر وہ نخلہ کا میں نے پیچھے باب ذکر الجن، اس میں بھی حیرانی ہوتی ہے نا بھی، مبعث النبی اور جنوں کا ذکر امام بخاری لے آئے. بظاہر ڈسکنیکٹڈ سی باتیں لگتی ہے نا، لیکن یہ ساری کی ساری کیا ہے، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. کہ کس طرح آسمان پر گئے اور پھر خبر نہیں ملی، واپس آئے اور زمین پہ گھوم پھر کے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ایمان لے آئے، اور اس کے بعد اس طرح کے واقعات پیش آئے. یہ اصل میں ایک طرف تو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں کہ اچھا کوئی شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے، اچھا یہ سب کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب انہونے سے واقعات پیش آنے لگتے ہیں تو جو عقل مند اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر عمر جیسے، وہ کہنے لگے میں نے کہا میں تو اس معاملے کو چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ مجھے یہ پتا نہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو پھر وہی آواز آئی کہ ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پکارا ہے، اور پھر پتا چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں، اور پھر ان کی مخالفت بھی انہوں نے کی جو دوسری روایات میں آتی. اور لیکن اندر سے دل مان رہا تھا کہ یہ بات کچھ ہے صحیح، تبھی پھر وہ ایک دن مسلمان بھی ہو گئے. یہاں جو ایک خاص بات پتہ چلتی ہے نا، وہ مومن کی فراست ہے اور اللہ کی طرف سے رہنمائی کا ملنا ہے. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اس کا رجحان، اس کا دھیان، اس کی دلچسپی، اس کی توجہ دین سیکھنے، دین کو جاننے کی طرف ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جس شخص کے اندر دین کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کر لی. اب اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے، اب اس کی زندگی کی ڈائریکشن یا لائن آف ایکشن بدلنے والی. کام تو وہ پہلے بھی کر رہا ہے لیکن اب اس کے کاموں کا رنگ بدل جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو توفیق ہوتی ہے، جو مومن کے دل میں خیال ڈالے جاتے ہیں، جو ارشاد ہوتا ہے، جو توفیق ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہدایت ارشاد آتی ہے جو دین کی تعلیم حاصل کر کے. یہ جو بار بار ہدایت دو طرح کی بتائی جاتی ہے نا، آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، ہدایت توفیق اور ہدایت ارشاد. یہ توفیق سے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ اس طرف آ جاؤ، رستے کھل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس طرف آنے کا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں اسلام کو پڑھنے، سیکھنے، جاننے کی محبت اچانک نہیں کہیں سے آ گئی. اس کے لیے کچھ پیچھے واقعات ہوں گے جس سے آپ کو تھوڑی رہنمائی ملی، لیکن اس وقت آپ حیران ہوں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے، واٹس دا پرپز آف مائی لائف. لگتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، کچھ چیز ہے جو مجھے کر لینی چاہیے. تو کرتے 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 لقد جئت علی قدر یا موسیٰ، وہ وقت آ جاتا ہے جب انسان اس چیز میں واقعی ان ایکشن ہو جاتا ہے، یعنی پھر عمل شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے پھر اس کو دین کی تعلیم اور دین کی جو سمجھ ہے اس کا دروازہ اس پہ کھلتا ہے، وہاں سے ہدایت ارشاد آتی ہے، دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. اور پھر جب انسان کو توفیق کے بعد علم ملتا ہے، پھر وہ علم عمر جیسے لوگ عمل میں لاتے ہیں، دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے. پھر ہر شخص اپنے اپنے ظرف، اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنی اپنی طلب کے مطابق اس کو لیتا ہے. جس کی پیاس زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ پانی پیتا ہے وہی کا، اور جس کی تھوڑی ہوتی ہے وہ تھوڑا لیتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے. تو مومن کی رہنمائی پھر اللہ کرتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ،
جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، راہ دکھاتا ہے. اور مومن جو ہوتا ہے پھر وہ سمجھدار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس نکالتی ہے، اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. یعنی مومن پھر دنیا میں سب سے زیادہ پیسفل شخص ہوتا ہے. کہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پھول پہ بیٹھتی ہے لیکن پھول کو نقصان نہیں دیتی، صرف رس لیتی ہے، صرف اپنا مقصد کا کام وہاں سے کرتی، فساد نہیں پھیلاتی. اب دیکھیں پھول سب سے نازک چیز ہے، تو پھول سے کچھ نکالنا اور رس نکالنا آسان کام ہے. اگر آپ کو کسی پھول یا پھل سے یا ویجیٹیبل سے رس نکالنا ہو، کچھ عمر نکال دیں گے اس کا، تب جا کے رس نکلے گا. لیکن شہد کی مکھی بھی نیکٹر لیتی ہے، لیکن کس طرح لیتی ہے. فرمایا فلم تکسر ولم تفسد، نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی خراب ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر کے آ جاتی. مومن دنیا میں اسی طرح رہتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو نقصان نہیں دیتا، نہ کچھ توڑتا ہے اور نہ ہی بگاڑتا ہے. یعنی کہیں جا رہا ہو، چل رہا ہو، کام کر رہا ہو، اس کے کام میں ایک سلیقہ ہے، ایک ہنر ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک نرمی ہے. عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ایک طرف جہاں سختی ہے تو سختی ڈٹرمینیشن کے معنوں میں، قوت کے معنوں میں جو پازیٹیولی استعمال ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف انتہائی عاجزی ہے، انتہائی نرمی بھی ہے. کہ خاص اسلام لانے کا جو واقعہ ہے اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح وہ ایک دم مائل ہو جاتے ہیں. بس وہ ایک وقت تھا، اس میں آ کے وہ جھک جاتے ہیں. اب آپ کی باری، کچھ کہنا تو کہیے ورنہ میں آگے چلوں گی. جی استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت عاص بن وائل جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حلیف اس وقت جیسے ضرورت ہے، آج کل بھی زمانہ ایسا ہی ہو گیا کہ ہم کو اپنے حلیف چاہیے. بالکل حلیف ہونے چاہیے تاکہ ہمارے پروٹیکشن کا سامان ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی قرآن میں ایسا کہا ہے کہ اگر آپ ہمارا ایمان اس سے نہیں جاتا تو ان سے سلام دعا لینے یا ان کو اپنے ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ استاذہ گھر میں ہی حلیف نہیں رہنے دیتی خواتین، یعنی گھر میں بھی تو حلیف ہونے چاہیے، اپنا ہسبینڈ اپنا حلیف ہونا چاہیے. کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. اس سے انسان کے بازو مضبوط ہوتے ہیں نا. اشدد بِهِ أَزْرِي، آپ کو سپورٹ ملتی ہے، آپ کو قوت ملتی ہے. اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا یا مشکل ہوئی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. So I was thinking that these people, Arabs, they're very sound ethically. They had corruption in their aqidah, obviously, but we see that, one person says one thing and they're not a mob or a crowd who will start talking and chattering and not dispersing or raising voices against Wa'il bin Aslami. Rather, they just dispersed. It means that when they understood, and we've studied in so many other ahadith regarding the hospitality, the amana, the trustworthiness of these people. So they had this strong moral fabric. It was just their aqidah that was problematic. اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو خیر ہی خیر پھوٹ گئی. Assalamu alaikum. I was thinking about how in the society that we live in is very individualistic, each person for themselves. And there's this impression given that you can do anything on your own. You don't need people around you. You think of yourself and you can attain something by yourself. But this shows that actually Islam teaches us something very different we should be conscious of. You have to think of people around you, not just in terms of considering them, but also you get protection and strength through the concept of having people who you are halif with. And that's something that we should be really conscious of and learn more about. And often the early Arabs are looked upon as barbaric, or the way they lived their lives was barbaric, backward, not modern and liberal. But if you see this, you realize it's quite the opposite. To consider your fellow human being is the height of civilization, not the low. So it's very important. السلام علیکم استاذہ. ایک تو یہی بات کہ میں بہت امپریس ہو رہی تھی کہ کتنی اسٹرانگ ان کی پرسنالٹی تھی کہ پورے گاؤں میں، پوری دنیا میں تو ہلکا مچ گیا، اس نے چینج کر دیا ریلیجن. تو آئی وش کہ اتنی ہماری بھی اسٹرینتھ ہو. اور دوسری جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ان کی بہت ساری باتیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پوری کی، جیسے ان کے منہ سے نکلتی تھی. تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہم 300 ہوتے، اور پھر مجھے فوراً جنگ بدر کا ایک دم سے کلک ہوا کہ اس میں ایگزیکٹ 313 لوگ تھے اور فتح ان کی کامیابی ہوئی.
Sorry, just adding one point to Sister Ghazala's thing about, the society having this individualistic mentality. Ustaza, I was thinking, and we ponder on this frequently, that Suratul Fatiha, that every single one of us, even in our individual prayers we recite, we keep saying, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. So it's plural. We're trained through this also that we're not just, it's not I or me. Even when I have to think about it, I have to think about us. Yes. We. Togetherness. That's the spirit of our deen. Yes. ید اللہ فوق الجماع. ٹیم ورک جو ہے اور اکٹھے ہونے پر اللہ کا ہاتھ اور اللہ کی مدد ہوتی. جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں فساد ہی فساد ہے. I was just focusing on the words بعد ان قالها امنت. that کیا کہا تھا کہ جو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں امن میں آ گیا. تو انہوں نے جب کہا نا بھی ممادا کا کیا مشکل ہے تمہیں, وہ مسلمان ہوا, اس کی اپنی چوائس ہے, سو وٹ, جاؤ تم اپنا کام کرو. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی مجھ پہ حملہ آور نہیں ہوا, پھر میں سکون میں آ گیا. اپنے ورڈ سے کسی کو امن دینا کتنی بڑی بات ہے. یس. سزا اس ابیلٹی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا بنا دے کہ ہم کو جو چاہے مانگے. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے. آپ دیکھیے ہمارے اندر کمی ہے مانگنے کی. مثلا ایک دعا ہے اللہم اغفر لی, اللہ مجھے بخش دے, اور دو لوگ ہیں مسلح پہ بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے اللہم اغفر, اللہ مجھے معاف کر دے. دوسرا کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات, یا ربنا اغفر لنا کہہ دیتا ہے. فرق پتہ کتنا پڑتا ہے. جتنے بھی مومن ہیں زندہ ہیں یا مردہ, ان سب کے لیے دعا ہو گئی اور اس سب کا اجر اس بندے کو مل گیا. صرف 4 لفظ زبان ہلانے سے کتنا بڑا اجر اس نے سمیٹ لیا. انسان کہتے ہیں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سب کے لیے دعا کرنے کا اجر مل گیا. ہاں, اللہ کے خزانوں میں نہیں کمی. آپ مانگو وہ دے گا, اسے کیا مشکل ہے, اسے کوئی مشکل نہیں دینے میں. کیا اس کے خزانے کم ہو جائیں گے؟ وہ بھی نہیں کم ہوں گے. مشکل ہمارے اندر ہے, ہم صرف اپنی ذات میں جیتے ہیں, صرف اپنا فائدہ جانتے ہیں, صرف مائی وے, بس جو مجھے کرنا ہے یا جو میرا طریقہ ہے, جو میں ہوں, بس وہی سب کچھ ہے. دائیں بائیں دیکھتے نہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمیں اپنے سب ساتھیوں کے نام ہی نہ آتے ہیں اور سب آس پاس بیٹھنے والوں کی پہچان ہی نہ ہو کہ کون کیا ہے, اس لیے کہ اپنی ذات میں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. اس سے پھر دین پھیلتا نہیں ہے نا, جب ہم اس خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا قيس سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الاسلام انا واخته وما اسلم ولو ان احدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا ان ينقض. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا, ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا, ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے کہا, ہم سے قیس بن ابی حازم نے کہا, میں نے سعید بن زید سے سنا. ان کے اسلام لانے کا قصہ پیچھے پڑ چکے. یہ کیا لگتے تھے عمر بن خطاب کے کزن تھے. وہ کہتے تھے میں نے اپنے تئیں یقول للقوم, لوگوں کو کہہ رہے تھے, لو رأیتنی موثقی, اگر تم دیکھتے مجھے کہ میں بندھا ہوا ہوں یا باندھنے والا ہے مجھے عمر علی الاسلامی, اسلام پر, انا و اختہ, میں اور ان کی بہن بھی, وما اسلما, اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو پھر تمہیں پتا چلتا کہ ہم نے اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی. انہوں نے آگے وضاحت نہیں کی, بس اتنی ہی بات کی کہ میں نے خود کو دیکھا اور عمر کی بہن کو کہ ہم دونوں رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ عمر نے اپنے بہن اور بہنوئی کو رسیوں سے باندھ دیا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب وہ جا رہے تھے نا کہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, تو کسی نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں پتا تمہارے اپنے گھر میں کیا ہوا. تو وہ پھر آئے تھے اپنی بہن کی طرف, وہ قرآن پڑھ رہے تھے, اور پھر انہوں نے اپنے بہن بہنوئی کو خوب مارا پیٹا اور پھر رسیوں سے باندھا. پھر شرمندہ ہوئے, پھر کہنے لگے اچھا ذرا مجھے کلام تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے پڑھا اور سورۃ طٰہٰ کی آیتیں, اور پھر مسلمان ہو گئے. وَلَوْ أَنَّ أُحُدًا انقض لما صنعتم بعثمان, اور اگر احد پہاڑ ٹل جائے یا ٹوٹ پڑے اس وجہ سے جو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا, لکان محقوقا ان ينقض,
تو حق تھا احد پہاڑ کا کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پھٹ جائے، یعنی وہ تکلیفیں اپنی جگہ، لیکن جو تم نے تکلیف پہنچائی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ بہت بڑی ہے. یہ لمبا قصہ ہے، آگے کہیں آئے گا، لیکن اس بات کو یہاں لانے کا مقصد کیا ہے کہ عمر جب مسلمان نہیں تھے تو وہ مسلمانوں کو، چاہے ان کے اپنے رشتہ دار ہی تھے، ان کو اذیت دیا کرتے تھے. باب انشقاق القمر، چاند پھٹ جانے کا باب، چاند کے پھٹ جانے کا قصہ. شق القمر پیچھے بھی گزر چکا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور یہ معجزہ کب پیش آیا اس کی تفصیل آگے آئے گی. حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد بن ابي اروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، یہ ان کے استاد ہیں، بصرہ کے رہنے والے، ابو محمد ان کی کنیت ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہتے ہیں ہم سے سعید بن ابی اروبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے. تو روایت کس کی ہے؟ حضرت انس کی. انس کہتے ہیں، انس بن مالک، ان اہل مکہ تھا کہ اہل مکہ نے سألو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات کا سوال؟ ان یریہم آیتن، کہ وہ انہیں ایک نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں. فاراہم القمر شقتین، تو انہوں نے ان کو چاند دکھایا دو ٹکڑے. حتی رأوا حراء بینہما، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے دو طرف دیکھا، یعنی ہرا پہاڑ کو ان دو ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا. یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہرا کا پہاڑ دور سے بھی دیکھے، جبل نور جس کو کہتے ہیں، تو وہ عام پہاڑوں سے ذرا مختلف شکل کا ہے، ایک نا انتہائی خوبصورت اینگل ہے اس کا، اور اونچا بھی ہے، بلند بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر پھر غار ہرا میں جاتے تھے. تو جب چاند پٹا تو ایک ٹکڑا ہرا سے اس طرف گیا اور دوسرا دوسری طرف، یہ کہنا مقصود ہے. حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن ابراہیم عن ابی معمر عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے ابو حمزہ محمد بن میمون سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے ابی معمر سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال انشق القمر، پھٹ گیا چاند، ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے میدان میں تھے. منا کہاں ہے؟ وہاں کیا ہوتا ہے منا میں؟ قیام منا حج کے ارکان میں سے. فقال اشہدوا، تو آپ نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا. وذهبت فرقة نحو الجبل، تو چلا گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کی طرف. وقال ابو الدحا عن مسروق، دوسری روایت ہے ابو دحا مسروق سے روایت کرتے ہیں، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے انشق بمکہ تھا، کہ شق مکہ میں ہوا، یعنی مکہ والوں نے بھی دیکھا. وتابع محمد بن مسلم عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابی معمر عن عبداللہ. تو منا اور مکہ بہت دور نہیں ہے. جب چاند آسمان پر پھٹا ہے تو سبھی دیکھ رہے ہیں، منا والے بھی دیکھ رہے ہیں اور مکہ والے بھی. پھر اگلی حدیث ہے حدثنا عثمان بن صالح حدثنا بکر بن مدر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبة ابن مسعود عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان القمر انشق، کہ چاند پھٹ گیا علی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو ابن عباس کی عمر جو ہے اس وقت 2-3 سال تھی جب چاند پٹا تھا. تو یہ روایت مرسل ہے، انہوں نے کسی اور صحابی سے یہ بات سن کے آگے روایت کی. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابراہیم عن ابی معمر عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال انشق القمر. اب ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انشق القمر، چاند پھٹ گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو چاند پھٹنے کا واقعہ ہے یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور
اس کی تفصیلات ہمیں ان احادیث میں مل رہی ہیں. یاد رکھیے چاند اہل مکہ کے مطالبے پہ پھٹا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 بار پھٹا تھا. ٹھیک ہے، یعنی 2 دفعہ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کی کہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی تو مکہ میں چاند 2 مرتبہ پھٹا، 2 مرتبہ ٹکڑے ہوا. پھر فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، بس چند دن کی بات ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا کہا؟ جادو کہا، کہ جادو کے بل پہ ہماری آنکھوں پہ کچھ ہیر پھیر ہو گیا اور ہمیں یہ 2 حصوں میں نظر آ رہا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ حقیقت میں وہ پھٹا. اور محمد بن جبیر مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عہد نبی میں چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر، دوسرا اس پہاڑ پر. لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جادو کر دیا، اور ان میں سے بعض کہنے لگے کہ اگر ہم پر جادو کر دیا تو ہم سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے، نہیں چند ایک پہ کرتے، باقیوں پہ تو نہیں، لیکن سب پر. عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ ہم مدائن سے 1 فرسخ کے فاصلے پر تھے. مدائن صالح وہ سمود کا علاقہ. پھر جب جمعہ آیا ہم حاضر ہوئے، پس ہمیں حذیفہ نے خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، خبردار قیامت قریب آ گئی، خبردار چاند پھٹ چکا ہے، خبردار دنیا نے فراق اور جدائی کی اطلاع دے دی، خبردار آج دنیا مزمار یعنی میدان عمل ہے اور کل آخرت میں مقابلے کا نتیجہ ہوگا. بس میں نے اپنے والد سے کہا کیا کل لوگ دوڑ لگائیں گے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تو نادان ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آج عمل کرنا ہے اور کل نتیجہ ہوگا. پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو ہم حاضر ہوئے اور ہمیں حذیفہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا بلا شبہ اللہ فرماتا ہے قیامت قریب ہو گئی، چاند پھٹ گیا، خبردار دنیا نے جدائی کا اعلان کر دیا، خبردار آج میدان عمل ہے اور کل مقابلے کا نتیجہ ہوگا، خبردار انتہا جہنم ہے اور دوڑ میں کامیاب وہ شخص ہے جو جنت میں پہلے چلا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد کے لوگ اس معجزے کا اپنے خطبوں میں ذکر کیا کرتے تھے، اور صرف ایک انہونی نشانی کے طور پر نہیں، یہ صرف میریکل کے طور پر نہیں، بلکہ قرآن میں جو آ گیا کہ اقتربت الساعہ، کہ یہ چاند کا پھٹنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد پھر قیامت ہی آئے گی. یعنی چاند کا پھٹنا اشارہ ہے، یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ قیامت قریب آ گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جو وقت گزر چکا وہ زیادہ تھا، اور آپ کے بعد قیامت تک کا مدت یا عرصہ یا پیریڈ جو ہے وہ کم ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.